الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میرا تو خیال ہے کہ اب میں قرآن میں جہاں اسما ناؤنس اسم کی جمع اسما کو نکال سکتا ہوں، وہاں کسی حد تک اب وربس کو ہی فعل کو ہی پہچان سکتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی تو بات نہیں کر سکتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے لیے میں نے کہا کہ ایک ایگزامپل کے طور پر ایک چھوٹی سی سورت پہلے لیتے ہیں، قرآن کی 30 پارے کی سورت، سورۃ المعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت تو میرے خیال میں حروف استفہام ہے، ہر حرف میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں کلمات 3 ہی ہیں، ہے نا، یہ میں نے جان لیا ہے پہلے سے، اسم، فعل اور حرف۔ تو کے معنی ہوتا کیا؟ رأیت، آخر میں جو تا لگا ہوا ہے فتح کے ساتھ، یہ یقیناً ظاہر کر رہا ہے کہ یہ فعل ہے اور فعل ماضی غالباً ہے۔ دیکھیں گے یکذب، الذی تو جانتے ہیں ہم، یہ بھی اسم ہے، اسم موصول کہلاتا ہے، وہ جو۔ یکذب آخر میں یا ہے اور شروع میں یا ہے اور آخر میں دمہ ہے، با پر دمہ ہے، مضارع ہے یہ غالباً، یکذب بالدین، با حرف جر ہے اور الدین ناؤن ہے، ال لگا ہوا ہے، ناؤن ہے، اسم ہے بلا شک و شبہ۔ فذالک، فا پھر حرف ہے، ذالک وہ اس میں اشارہ ہے، الذی وہ جو اس میں موصول ہے، یدعو، یدعو شروع میں یا ہے اور آخر میں دمہ ہے، یقیناً یہ مضارع ہے۔ الیتیم، ال لگا ہوا ہے، یتیم ویسے بھی جانتے ہیں کہ ناؤن ہے، الیتیم ناؤن ہے، و اور یہ حرف عطف کہلاتا ہے۔ یہ باتیں تو ہم لوگوں نے سیکھ لی ہیں پہلے سے۔ لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، یحد شروع میں یا ہے اور دوات کے اوپر دمہ ہے، یہ بھی یقیناً مضارع لگتا ہے، مضارع ہے۔ الا حرف جر ہے اوپر، طعام کھانا، یہ ناؤن ہے یقیناً بلا شک و شبہ۔ المسکین یہ بھی بلا شک و شبہ ناؤن ہے، ال لگا ہوا ہے ویسے ہی۔ اور جو کچھ ہم لوگ اب تک جان چکے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ طعام المسکین یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اضافی، اضافی، مرکب اضافی، مرکب اضافی ہے، مسکین کا کھانا، طعام المسکینی، اور نون کے جو زیر بھی آ رہا ہے
بالکل واضح کر رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں مرکب اضافی ہے. فویل، ویل، فا پھر لفظ حرف ہے، ویل دو ضمہ آ رہا ہے، اس پر ناؤن ہے. للمصلین، اس لام جو پہلا لام ہے حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے الف غائب ہو گیا. المصلین کا الف غائب ہو گیا ہے، للمصلین ہو گیا ہے. جیسے اللہ لکھتے ہیں للہ لکھتے ہیں، للہ لکھتے ہیں تو الف نہیں لکھتے. اسی طرح للمصلین، مصلین پھر یہ ناؤن ہے. الذین معلوم ہے، ہم یہ پروناؤن ہے. ان حرف جر ہے. صلاۃ ناؤن ہے. ہم یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تھرڈ پرسن کے لیے، جمع کے لیے. ساہون یہ بھی ناؤن ہی ہے، ساہون ناؤن ہے. واو نون آ رہا ہے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے، ساہون. الذین پھر آیا ہم یراؤن، یہ بھی جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یراؤن. اور یہ مضارع کا یا لگا ہوا ہے، اس کا مطلب مضارع کی جمع ہے، تھرڈ پرسن کی بات کی جا رہی ہے. وَيَمْنَعُونَ یہ بھی یا لگا ہوا ہے، واو نون آخر میں آ رہا ہے، یہ بھی مضارع کا صیغہ معلوم ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کا جمع کا صیغہ معلوم ہوتا ہے. الماعون ال لگا ہوا ہے تو ناؤن ہے. معون جمع کا صیغہ، جمع ہے، واو نون ہے. یہ اتنی باتیں تو میں نے سیکھ لی ہیں، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اتنی باتیں سیکھی ہیں. نہیں، میں نہیں جانتا. میں اپنے اس عمر کے تقاضے کے باوجود اتنی باتیں میں نے سیکھ لی ہیں. کیا آپ لوگوں نے بھی سیکھ لی ہیں نوجوانوں؟ پوری تو نہیں لیکن کافی حد تک سیکھ لی ہے. کافی حد تک سیکھ لی، الحمدللہ. اب اس کا میں ترجمہ بھی کر، چونکہ یہاں پر اب یہ صورت نکالی ہے میں نے ارأیت، یا را حمزہ اور یا رآ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ رآ، رآ، را حمزہ یا، یہ ان کے 3 حرفی لفظ ہیں. اس میں اتفاق سے حمزہ بھی اور یا بھی دونوں ہی حروف علت ہیں. را کے معنی ہوتا ہے، را کے معنی ہوتا دیکھنا، اس نے دیکھا، را. تو ارأیت کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا. الذی وہ جو، یکذب جھٹلاتا ہے، کذبا سے کذبو بنا ہے، کذبا کذبا سے یکذبو بننا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ زال 2 بار آ رہا ہے، تشدید ہے. یکذبو، یکذبو یہ فعل میں نے آپ کو بتایا تھا. فعال تو ہم جانتے ہیں کئی بار عین کلمہ 2 بار ہوتا ہے، یہ ویسے ہی ہے، عین کلمہ 2 بار. بالدین کہ وہ جھٹلاتا ہے دین کو، دین کو جھٹلا. کیا آپ تم نے دیکھا اسے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، وہ طریقہ ہے جو زندگی کا اللہ نے نازل فرمایا ہے. فذالک تو وہ ہے، الذی جو، یدعو الیتیم، یدعو یہ تو بالکل واضح ہے، یہ دال عین عین سے بنا ہے. دال عین عین اس کا بیسک الفابیٹ ہے. یدعو دھکا دیتا ہے، دا کہتے ہیں دھکا دینے کو، دھکا دیتا ہے. الیتیم یعنی دھکے دے کے بھگاتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین اور نہیں یحض، ہا دعاد دعاد مطلب ہوتا ہے راغب کرنا،
حدہ کے معنی ہے راغب کرنا. ولا یحد علی اوپر طعام کھانا, المسکین مسکین کا کھانا, طعام المسکین, طعام المسکین مسکین کے کھانا. طعام کے نیچے زیر اس لیے آیا کہ علی ہے, اس کے حرف جر ہے اس لیے زیر آ گیا. طعام المسکین یعنی وہ مسکین کے کھانا کھلانے کی طرف راغب نہیں کرتا, نہ خود راغب ہوتا ہے نہ دوسروں کو راغب کرتا ہے. فویل ویل کے معنی ہوتا ہے تباہی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ ویل جہنم کی ایک گھاٹی بھی ہے, جو بھی سمجھ لیں تو تباہی ہے. کس کے لیے؟ للمصلین, کس کے لیے؟ مسلین کے لیے, جو نماز پڑھنے والے ہیں. مسلون اور مسلین دونوں ہی جمع ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مسلین کہہ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے, پڑھنے والے ہیں. یہ نماز تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی نمازوں میں, صلاتہم اپنی نمازوں میں, ساہون سین ہے واو, ہم لوگ کہتے ہیں سجدہ سہو کا لفظ استعمال کرتے ہیں, میں نے بھول ہو گیا یا یاد نہیں رہا, غلطی ہو گئی, اس کے لیے لفظ سہو استعمال کرتے ہیں. تو وہ اپنی نمازوں میں سہو کرتے ہیں, بھولتے ہیں, یاد نہیں رکھتے. الذین هم یراؤون, یہ وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ یراؤون, وہی لفظ رہا یہاں بھی آ رہا ہے, جمع کے صیغے میں آ رہا ہے. پہلا لفظ رأیت, وہی لفظ یہاں بھی ہے. یراؤون دکھاوا کرتے ہیں, دکھاتے ہیں لوگوں کو نماز اپنی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, یمنعون پھر وہی آپ کے مضارع ہے. مینو عین منع, ہم جانتے اردو میں بولتے ہیں منع کرنا. میم نو عین روکنا. یمنعون روکتے ہیں, یہ لوگ روکتے ہیں. معون میم عین واو, سوری میم واو عین یا میم الف عین, دونوں میں دونوں ہی ہو سکتا ہے, 3 حرفی لفظ. معون کہتے ہیں بہت ہی معمولی چیز کو, ایسی معمولی چیز جس میں کی کوئی حقیقت نہ ہو, تو روکتے ہیں معمولی چیزوں سے. جیسے کوئی آ گیا گھر کے اندر, تھوڑا سا نمک دے دیں, بھاگ جاؤ, کوئی نمک نہیں ہے. تھوڑی سی نمک دینے میں کیا, نمک آپ کو پتا ہے کتنی سستی چیز ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں آ جاتے تھے لوگ آگ لینے کے لیے, ماچس ہے تو ماچس دے دیں, کوئی نہیں ہے ماچس, چلو دفع ہو جاؤ, یہ کام کرتے ہیں. یہ صورت بڑی اہم ہے, اور یہ صورت میں نمازیوں کی خرابی کا ذکر کیا گیا ہے. ایک طرف تو نماز کے معاملے میں جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. کہا گیا الذین هم عن صلاتهم ساہون, یعنی نماز کی کوئی ایسی چیز ہے جس کو یہ انہوں نے بھلا بیٹھا ہے, بھلا دیا ہے یا بھولتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کے کردار کا اظہار ہو رہا ہے کہ دین کو جھٹلانے والے بن گئے ہیں, یتیم کو دھکا دے کے بھگانے والے ہیں, لوگوں کو مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینے والے نہیں ہیں, اور اپنی نماز کو دکھاتے ہیں لوگوں کو. ان کی نماز در حقیقت دکھاوے کی نماز ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمازی ہے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی دینے سے کسی کو نہیں دیتے. یہ اتفاق سے یہ صورت آ گئی آج سامنے, تو میں نے کہا اس کو بتا دوں. اور ساتھ ہی ایک بات میں بتاتا چلوں
کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرے تو اس یہ کرنے کی جو چابی ہے نماز ہی کلید ہے، چابی ہے. اگر نماز اس کی درست ہے، اپنے روح کے ساتھ ہے، اب بھولنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے نماز کی روح کو بھولے ہوئے ہیں، ہاں یہ بھی ہے بھولنا. تو اگر وہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری صحیح طریقے سے نہیں کرے گا. یہ تمام اخلاقی برائیاں ہم سب جانتے ہیں، یہ سب برائیاں ہیں، بہت ہی بری برائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے اس نے شرک کیا. ہاں تو اگر وہ یہ سب نماز کی حقیقت تک اس کی پہنچ ہی نہیں ہے تو وہ دکھاوا ہے، صرف دکھاوا ہے نماز کا. نماز اس کے لیے وہ تباہی ہے، یہ اس کے لیے، ایسے نمازی کے لیے تباہی ہے، ویل ہے. اس لیے نماز کی روح اور نماز کے میں حرکات و سکنات یہ دونوں کو درست ہونا ہوگا. اگر وہ اپنی نماز کو درست کرنا شروع کر دے گا کوئی بھی شخص تو یقیناً وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف اس کے قدم آگے بڑھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں، صرف نوٹ کر لیں بعد میں آپ لوگ دیکھیے گا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک یہ نماز کے حوالے سے ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 1 سے لے کے 103 یہ ظاہر کرتی ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے. اگر لڑائی کی شدت میں بھی نماز کے سے بچاؤ نہیں، نماز چھوڑا نہیں جا سکتا. جب جنگ ہے، دو فریق لڑ رہے ہیں، جان کی بازی لگا رہے ہیں، اس میں بھی نماز ادا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ نماز کو ہم نے فرض کیا ہے ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ. آیت نمبر 103 یہاں جا کے ختم ہوتی ہے. اور سورہ عنکبوت کی آیت ہے آیت نمبر 15 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے. اگر یہ ذہن میں خیال ہی نہیں ہے کہ یہ نماز ہم اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائیں، تو کیا ہے اس نماز کی روح کو بھولا ہوا ہے. اس کی نماز صرف دکھاوے کی نماز رہ جاتی ہے. اگر وہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی تو اسے پرواہ ہی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، اثر تو بھائی بازار میں گھوم رہا تھا، نہیں پڑھ سکے، مغرب پڑھ لیں گے. کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ باتیں اتفاق سے اس صورت کے حوالے سے اتنی ساری باتیں ہو گئیں. میرا مقصد تو صرف تھا کہ مضارع کی پہچان اور ماضی کی پہچان جو ہم لوگوں نے جانی ہے وہ یہ کر لیں. یعنی دیکھیں، نوٹ بنانا اچھی بات ہے. میں یہاں پر اپنی سیٹنگ میں چیزیں لکھوا دیتا ہوں، کئی بار کہتے ہیں نوٹ کر لیں. تو یہ نوٹ جو بنا رہے ہیں لڑکے اسٹوڈنٹس اس لیے نوٹ بناتے ہیں کہ امتحان کا جب وقت آئے گا تو ان کو دیکھ کر کے ریوائز کر لیں گے. قرآن کا پڑھنے والا تو ہر وقت امتحان میں ہے، وہ کتنی بار اپنی کاپی لوٹ کے دیکھے گا. ہاں یہ تو اس لیے ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اس لیے ہے، اس کو پریکٹس کریں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے ہمارے. اگر ہم ہر بار کاپی نکال کے دیکھنا شروع کریں گے، ایک آیت پڑھی اور کاپی نکالنا شروع کر دیا، ایک تو ڈکشنری رکھی ہوئی ہے، تو پھر کیا حالت ہوگی ہماری. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کئی بار نوٹ بنانے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کئی سیشن پیچھے ہوتے ہیں.
کئی سیشن پیچھے ہیں. کیا بھائی نوٹ بنا رہے ہیں, کیا بھائی اس کو جو ریکارڈنگ ہے 2 بار سن رہے ہیں. جب ریکارڈنگ جب ہو رہی ہے اس وقت اگر دھیان نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. یہ ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. ریکارڈنگ جب ہو رہی ہے اس وقت اپنی کاپی, اپنا قلم اور ساتھ میں قرآن, یہ اتنی چیز تو اپنے پاس رکھنی ہی رکھنی ہے. یہ ساتھ میں ہو, جو بات میں کہوں اس کو نوٹ کر لیا کریں, اور انشاءاللہ اس طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب آپ مزید پریکٹس کریں گے تو چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں گی. پچھلی بار سورۃ الفاتحہ کا کچھ حصہ تو میں نے آپ کو سنا دیا تھا اور میں نے کچھ چھوڑ دیا تھا. آج میں تھوڑا سا وہ جو چھوڑ دیا تھا وہ آتا ہوں اس کی طرف. وہاں بھی دیکھیں ہم لوگ مالک یوم الدین تک ہم لوگوں نے پچھلی بار بات کی تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک, ایا اس کے معنی ہوتا ہے اونلی, alone. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تم ہی. ایاک کے معنی وہی تم ہی. ایاک تم ہی ہو. نعبدو یہ یقیناً مضارع ہے, نون آ رہا ہے, آخر میں دال کے اوپر دمہ بھی آ رہا ہے, عبادہ لفظ ہے, نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہے. اتنا تو ہم لوگوں نے اب تک سیکھ لیا ہے. ایاک نعبدو, ہم سب آپ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ پھر وہی لفظ نستعین. یہاں پر لفظ اصل میں ہے عین واو نون, اون عین واو نون, آنا یعینو. لیکن اس میں ہم نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کئی بار 3 حرفی لفظ میں اس میں مزید ایڈ کر دیتے ہیں. یہاں پر شروع میں الف سین اور تا ایڈ ہے. شاید پچھلی بار ہی میں نے اس کی بات کی تھی یا نہیں کی تھی, مجھے یاد نہیں ہے. جیسے قبلہ ہے, اس کے آگے لگا دیں استقبال, استقبلہ. ہاں, غفرہ ہے, اس کے آگے لگا دیا استغفرہ, استغفرہ, استغفار. استغفار ناؤن بن گیا, استغفرہ ورب ہے. تو ویسے ہی نستعین اس کے معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا. ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں یا اللہ, کسی اور کے پاس نہیں جاتے اپنے پرابلمز کو لے کر کے ان سے سوال کرنے کے لیے, آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. جہاں پر الف سین تے لگ جاتا ہے 3 حرفی لفظ میں, اس کا وہ ظاہر کرتا ہے طلب کو ظاہر کرتا ہے. استقبال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ریسیو کرنے کے لیے اپنے اندر طلب رکھتے ہیں. استغفار آپ اللہ سے مغفرت چاہنے کے لیے اپنے اندر طلب رکھتے ہیں. جب یہ الف سین تے ایڈ ہو جائے تو شروع میں, تو اس کے معنی اس طرح ہو جاتا ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. اہدی یہ ابھی ہم لوگ یہاں تک تو پہنچے تو نہیں ہیں, لیکن یہ صیغہ امر کا صیغہ ہے, حکم دینے کا صیغہ ہے, ریکویسٹ کا صیغہ ہے. اہدی, اب ہم لوگ جانیں گے, تھوڑا سا آگے پڑھیں گے جانیں گے. اہدینا ہماری رہنمائی فرمائیں, ہمیں ہدایت دیں. اہدینا نہ لگا ہوا ہے, ماضی کے صیغے کے ساتھ, امر کے صیغے کے ساتھ نہ لگا ہوا ہے. اہدینا ہماری رہنمائی فرمائیں. کہاں؟ الصراط المستقیم. الصراط ناؤن, المستقیم ناؤن, لگا ہوا ہے. ایک ایسا راستہ, صراط کے معنی راستہ ہے, مستقیم کے معنی سیدھا ہے. تو ایک سیدھا راستہ کے طرف. یہ مستقیم کا لفظ بھی جو ہے قامہ قاف واو میم سے نکلا ہے. قاف واو میم یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, یہ سب شروع میں ہی پڑھا ہے. قاف واو میم سے نکلا ہے.
اب یہ قاف واو میم کے آگے پھر دیکھیں الف سین تے لگ گیا یہاں پر بھی, مستقیم میم ہے بھی یہاں پر, لیکن سین تے تو نظر آ رہا ہے ہمیں. تو یہ طلب ہے سیدھے راستے کی. صراط الذین, صراط راستہ ناؤن, الذین وہ جو, انعمت آخر میں تا کے اوپر فتحہ ہے. ہاں ماضی میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے ایسا, ماضی کے گردان میں سیکنڈ پرسن کے میں تا لگ جاتا ہے, مذکر میں تا لگ جاتا ہے, مؤنث میں تی لگ جاتا ہے. انعمت اصل لفظ ہے نون ایم میم, نون ایم میم, نون عین اور میم, اس کے آگے ایک الف لگ گیا. یہ 3 حرفی لفظ میں ایک 4 حرفی لفظ بنا دیا گیا ہے. انعمت آپ نے انعام کیا ہے, علیہم, علی علا اور ہم, غیر ناؤن ہے, غیر المغضوب, غیر المغضوب یہ کیا ہے, غیر اور المغضوب مرکب اضافی, ان کا نہیں, ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب ہوا ہے, ان لوگوں کا نہیں جو لوگ غضب کے مستحق ہوئے ہیں, ان کو راستہ نہیں. ولا ضالین, اور نہ ضالین, ضاد لام لام, جو بھٹک گئے ہیں, بھٹک جانے والے جمع ہے یہ نون لگا ہوا ہے. جو لوگ بھٹک گئے ہیں, کہاں گئے ہیں پتہ نہیں, راستہ بھول کے پتہ نہیں کہاں ہے. بہرحال یہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اب تک, اس کی روشنی میں اتنی بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اگر درست کہی ہے تو مجھے شاباش دیں, اگر نہیں کہی ہے, غلطی کی ہے تو پھر سزا دیں, سزا کا مستحق ہوں میں. اچھا آئیے ذرا سا پھر تھوڑا سا اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور میں تکلیف دینا چاہتا ہوں. اور ماضی معروف پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھا, جیسے ضربا ماضی معروف ہے, اس نے مارا, جس میں فاعل نون ہے, اور ہر کیا کہتے ہیں فعل میں عربی میں فاعل جو چھپا ہوا ہوتا ہے. تو ماضی معروف ضربا ہم لوگوں نے پڑھا, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم ذرا سا تھوڑا سا وہ جو 6 باب ہم لوگوں نے پڑھے ہیں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ فعالہ کے وزن پر, فعالہ کے وزن پر 3 باب تھے وہاں. پہلا باب ضربا, دوسرا باب نصرا, اور چوتھا باب فتحا. سب فعالہ کے وزن پہ, فا پر فتح, عین پر فتح, لام پر فتح. صحیح. اچھا اب آئیے فاعلہ, فاعلہ عین کلمہ کے پر کسرہ, وہ بھی 3 ہم لوگوں نے پڑھے. 3 ہیں, سوری 2 ہیں, باب نمبر 3 اور باب نمبر 6. سمع حسیبہ, سامعہ حسیبہ. میری طرف توجہ دیجیے, نوٹ کرنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں, ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں, تو میں نوٹ کیا کروں. اور فعولا کے وزن پر, فعولا کے وزن پر باب نمبر 5 ہے, کاروما, کاروما. صحیح. اچھا اب یہ ان بابوں کو, یہ فعل ماضی ہم لوگوں نے دیکھا. فعل مجہول اگر ہو قرآن میں پڑھتے ہوئے تو کیسے پتہ لگے کہ ہمیں یہ فعل مجہول ہے. تو اب دیکھتے ہیں جو پہلا باب جو میں نے آپ کو پہلا بتایا فعالہ کے وزن پر 3 باب, اس میں دیکھتے ہیں. ضربا فعل معروف ہے, فعل مجہول کیا بنے گا, دوریبا, دوریبا. دال کے فا کلمہ کے اوپر پیش لگ گیا, یہ نوٹ کر لیں.
दराबा से बन गया दोरेबा, ऐन कलमा पर कसरा आ गया और लाम कलमा वैसे ही रहा। दराबा से बन गया दोरेबा, वो मारा गया, उसकी किसी ने पिटाई कर दी, दोरेबा। नसारा से नोसेरा, ठीक उसी तरह जैसे दराबा से बना वैसे ही इसमें भी बन रहा है। फा कलमा के ऊपर सब पर दम्मा आ रहा है, नोसेरा, ऐन कलमा के नीचे कसरा आ रहा है। फतहा से बन गया फोतेहा, वही उसी तरह फा कलमा के ऊपर दम्मा आ रहा है, ऐन कलमा के ऊपर कसरा आ रहा है, और लाम कलमा वैसे का वैसे ही है फतहा के साथ। अब जो फ़ुएला के वजन पर हम लोगों ने देखा दो बाब, समिया और हसेबा। समिया ये क्या हो गया, सुमिया, सुमिया, सिर्फ फा कलमा के ऊपर दम्मा लग गया है, ऐन कलमा वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिया गया, लाम कलमा वैसे ही के वैसे ही छोड़ दिया गया। सुमिया, हसेबा, हुसीबा, वैसे ही फा कलमा के ऊपर दम्मा लग गया है, ऐन कलमा और लाम कलमा वैसे ही छोड़ दिया गया है। ये बातें समझने की हैं, दिमाग में डालने की हैं। अगर हमें आज भी रट्टा लगाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर लगता है आप मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए कि वो दवाइयों का नाम रटते रहते हैं। जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है वो रट्टा नहीं लगाता, वो कंसेप्शन से काम करता है। ये कंसेप्शन है ना, तो आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट ना बने। अच्छा, फ़ुएला के वजन पर था हम लोग, क्या था, करोमा, है ना, करोमा। ये हो गया कोरेमा, 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 ठीक, बिल्कुल सही। अब जो नोट करें क्या हुआ, मजहूल बनाने में, मजहूल अगर सामने आएगा तो उसको कैसे पहचानेंगे हम। फा कलमा के ऊपर दम्मा है, ऐन कलमा के नीचे कसरा है, और लाम कलमा पर फतहा है। तो कोई भी माजी हमारे सामने आएगा जिसमें जो मजहूल होगा, हम फौरन पकड़ लेंगे, वाह ये तो मजहूल है ना। और जो मजहूल नहीं है, मारूफ है, उसकी शक्ल हम लोग देख चुके, दराबा, नसरा, फतहा, समिया, हसेबा, करोमा, ये 6 बाब हम लोग देख चुके, 6 वेरिएंट। अब मैं पिछली बार माजी मारूफ की गर्दान मैंने दराबा की बताई थी, आपको मैंने कहा था नोट भी कर लें, आपने नोट भी कर लिया था। आज मैं दराबा की जगह मैं लफ्ज ले लेता हूं समिया, है ना, और सिर्फ मैं सुनाऊंगा और आप नोट करें अपने जहन में, है ना, लिखाऊंगा नहीं। आप लोग नोट बनाने रखते हैं, लिखाऊंगा नहीं, आप खुद अपना जहन में तैयार करें इसको। समिया, इसकी गर्दान, समिया क्या है, थर्ड पर्सन माजी, पास्ट टेंस, है ना। समिअत, थर्ड पर्सन फीमेल, थर्ड पर्सन फीमेल। उसी तरह जैसे दराबा और दराबत बनाया था हम लोगों ने, उसी तरह समिया, थर्ड पर्सन 2, समिआता, समिआता, जैसे वहां पर हमने बनाया दराबाता, वैसे ही यहां पर भी बना दिया हमने। नोट करें, इस समय हर जगह मीम के नीचे जेर ही आ रहा है। दाराबा में जैसे हर जगह रा के ऊपर जबर ही आ रहा था, समिया है इसलिए हर जगह मीम के नीचे जेर आ रहा है।
سمعوا third person plural male. سمعنا third person plural female. بالکل وہی ہے, سیم. اسی طرح اب میں ذرا تھوڑا رفتار بڑھا رہا ہوں. سمعتا سمعتی, سمعتما سمعتما, سمعتم سمعتن. سیکنڈ پرسن کے ساری ہم نے گردان آپ کو میل فیمیل کی بتا دی. سمعتو سمعنا, ایسا ہی ہے نا؟ کلیئر ہے نا؟ کیوں تن نہ ہے, سمے تو نہ ہے. سمعتن اس میں بھی ہے, ضربتن اس میں بھی دیکھیں نکال کے ایسے ہی ملے گا, ضربتن. ٹھیک ہے, بالکل ویسے ہی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے. میں نے اس بار بھی کہا, پچھلی بار کہا تھا یہ کہ جتنے بھی باب ہیں ان سب کو آپ کریں اس طرح. تو آپ لوگ تو پیچھے پیچھے نوٹ بنانے میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اللہ جانے. ساتھ ساتھ چلیں پلیز, پیچھے نہ رہیں. پیچھے جب رہیں گے آپ تو آپ کے ذہن میں ایک بیک لاگ ہے. یہ جو ابھی آ رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں گھسے گا دماغ میں. You have to clear your mind with the backlog. بھائی یہ لوگ, یہ تو معمولی باتیں نہیں, تو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, وہ کہے بتائے گا آپ کو کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, اب ماضی مجہول کی طرف آ جائیں. ماضی مجہول اسی لفظ سمعا سے میں 2-3 بتاؤں گا, باقی اپنے آپ سمجھ لیں. سمعا, سمعا ماضی مجہول. سمعت, سمعا, سمعتا, 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 سمعوا, سمعنا. بالکل ویسے ہی ہے. نوٹ کریں سین کے اوپر ہر جگہ دمہ ہی دمہ آ رہا ہے, اور این کے اوپر یہ میم کے اوپر کسرہ ہی کسرہ آ رہا ہے. اس لیے کہ یہ سمعا سے جو بنتا ہے مجہول بنتا ہے, سمعا بنتا ہے. سمعا, یہ سمعا ہر جگہ آ رہا ہے. اسی طرح سیکنڈ پرسن کے لیے سمعتا, سمعتی, سمعتما, سمعتما دونوں میں ایک میل فیمیل. سمعتم, سمعتن, سمعتو, سمعنا. ہمیں سنایا گیا, مجھے سنایا گیا. کس نے سنایا پتہ نہیں. کیوں بھائی؟ گھوڑا تیز دوڑ رہا ہے, ٹرین تیز جا رہی ہے. نہیں ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک چل رہا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اب ذرا آئے مضارع کی طرف. مضارع ہے نا, جیسے ضربہ ہے, اب وہ 3 باب پھر وہی لیں, اسی طرح لے لیں. جس میں فتح ہے فعالہ کے وزن پر ہے, وہ ضربہ, نصرہ, فتح. ضربہ سے بنا یضربو مضارع, پچھلی بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. نصرہ سے بنے گا ینصرو. نوٹ کریں نصرہ سے ینصرو بن رہا ہے. یہ باب, یہی تو اسی لیے تو باب بنا ہے, اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, ضربہ کی طرح نہیں ہو رہا ہے. ضربہ میں بھی یضربو ہو گیا, را کلمہ کے نیچے, را پر جو ہے عین کلمہ کے نیچے کسرہ آ گیا. یہاں پر عین کلمہ کے اوپر فتح دمہ آ رہا ہے, ینصرو. یہ بات ہم لوگ پچھلی بار ہم لوگ دیکھ چکے ہیں, میں نے بتایا ہوا ہے انشاءاللہ. فتح سے یفتح, یفتح. اب یہ باب نمبر 1, 2 اور 4 میں, باب نمبر 1 میں
کسرہ آ گیا عین کلمہ پر. باب نمبر 2 میں دمہ آ گیا عین کلمہ پر. عین کلمہ سے میں مراد نون صاد را. نون فا کلمہ ہے, صاد عین کلمہ ہے, را لام کلمہ ہے. ینصرو, اسی لیے فعالہ کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں, ہمیشہ. اس میں دمہ آ گیا عین کلمہ پر. فتح میں عین کلمہ پر فتح ہی رہا, زبر ہی رہا, چینج نہیں ہوا. اسی طرح اب دوسرا باب جس میں فاعلہ کے وزن پر ہے, فاعلہ, سمع, حسبہ. سمع کا بنا یسمعو, یسمعو, میم کے اوپر فتح آ گیا ہے. حسبہ کا بنا یحسبو, کسرہ آ گیا. اور باب نمبر 5 کروما, یاد باب کو اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی بار ویسی ذہن میں رکھیں. باب نمبر 5 کروما, یکرمو, یکرمو. ٹھیک ہے, اب اس کا مضارع مجہول کی طرف آتے ہیں. یضربو ہو گیا یضربو, یضربو, یا کے اوپر دمہ آ گیا اور را کے اوپر فتح آ گیا. یضربو, وہ مارا گیا, یا وہ مارا جاتا ہے, یا وہ مارا جائے گا, مضارع ہے نا. یضربو. ینصرو ہو گیا ینصرو, سات کلمہ کے اوپر پھر فتح آیا ہے. جیسے عین کلمہ کے اوپر فتح پہ جیسے پہلے آیا تھا. عین کلمہ پہلے ضربہ میں را تھا, عین کلمہ نصر میں صاد ہے. ینصرو, ینصرو. یفتحو, 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 کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, یا کے اوپر صرف دمہ لگ گیا. پہلے جو مضارع کی پہچان ہے اس دمہ لگ گیا. یسمعو پہ آئیں, یسمعو, یسمعو, یسمعو. یحسبو پہ آئیں, یحسبو. سمجھیں اس کو, نوٹ کرنے کے بجائے سمجھیں. یکرمو پہ آئیں, باب نمبر 5, یکرمو. کیا سب میں ایک ہی کام کیا جا رہا ہے, ایک پورا ایک لاجیکل طریقے سے پوری چیز ہے. یا کلمہ کے اوپر دمہ لگ رہا ہے اور عین کلمہ پر سب پر فتح لگ رہا ہے, irrespective کہ اس میں کیا تھا. اگر فتح تھا تو فتح ٹھیک ہے, اور نہیں تھا, کسرہ تھا تو فتح لگ گیا, دمہ تھا تو فتح لگ گیا, سب پر فتح لگ رہا ہے. باقی ساری چیزیں ویسے ہی ہیں. صحیح, الحمدللہ. اب میں ذرا گردان یاد دلا دوں, جو مضارع کی گردان ہم لوگوں نے پچھلی بار کی تھی. میں نے آج ضربہ کے بجائے کروما میں نے دیا ہے. یہ ویریشن اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ اب بالکل چیز واضح ہو جائے. کروما, کروما سے یکرمو بنتا ہے مضارع. یکرمو, یکرمو, تکرمو, تک فیمیل کے لیے آ گیا. یکرمانی, تکرمانی, بالکل ویسے ہی ہے جیسے ضربہ کا ہے, بالکل ویسے ہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے, بالکل اسی طرح جا رہا ہے. یکرمون, یکرمنا, یکرمنا. یہ نوٹ کریں, یہ جو تھرڈ پرسن میں فیمیل کے لیے شروع میں دونوں میں تا آ رہا ہے, یہ تھرڈ, یہ جمع کے صیغے میں یا رہتا ہے. یہ چیز نوٹ کریں, فیمیل میں جمع کے صیغے میں یا ہی رہتا ہے, یا رہتا ہے. نوٹ کریں, اس میں بھی آپ کو نظر آیا ہوگا. نوٹ کر لیں, یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. تھرڈ پرسن پلورل فیمیل میں ہمیشہ یا ہی آتا ہے, جبکہ 2 کے لیے تثنیہ میں تا آیا تھا.
ایک کے لیے بھی تا آیا تھا, یا کی جگہ تا تھا. سیکنڈ پرسن تکرمو تکرمو تکرمینا, ویسے ہی ہے ضربا یضربینا, ویسے تضربینا, ویسے ہی ہے یہاں پر تکرمینا, اس لیے کہ باقی جو حرکات ہیں وہ چینج نہیں ہو رہے, کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے. جیسے تھا کرما سے یکرمو تو ویسے ہی چل رہا ہے, را کے اوپر دمہ, امیم کے اوپر دمہ. تو یہاں پر ہو گیا تکرمینا, سیکنڈ پرسن سنگل فیمیل. تکرمانی تکرمانی دونوں ایک. تکرمونا تکرمنا تکرمنا فیمیل کے لیے. فرسٹ پرسن کے لیے اکرمو نکرمو اکرمو نکرمو. اوکے اوکے, دیکھیں کوئی بالکل واضح ہے, چیزیں بالکل واضح ہیں. کوئی یہ مظاہرہ ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھا ہے, اس بار میں نے کروما کے ساتھ میں نے یہ کر دیا ہے. میں نے یہ مظاہرہ کی گردان آپ کو کروما کے ساتھ سنائی, ضربہ کے بجائے کروما کے ساتھ سنائی ہے, ٹو میک یو مور ایکوینٹڈ. اسی طرح جیسے ضربہ کا چلا تھا ویسے ہی کروما کا ہے. صحیح. اب اس کے مجہول کی طرف آتے ہیں. تھرڈ پرسن کے لیے سنگلر یکرمو یکرمو تکرمو, مجہول. تھرڈ پرسن سنگلر یکرمو, یا کے اوپر دمہ آ گیا, یکرمو تکرمو یکرمانی یکرمانی تکرمانی. تسنیہ یکرمون یکرمنا فیمیل کے لیے. بالکل ہو بہو وہی ہے سب کچھ. اس میں تو کہیں کوئی ایک چیز اگر ایک بار ذہن میں بیٹھ گئی تو کسی بھی باپ کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا, یو ول بی ایبل ٹو, آپ اس کو گردان کر لیں گے بڑی آسانی سے. اٹس سو لاجیکل, سو سسٹمیٹک, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک باپ کی اگر آپ صحیح کر سمجھ گئے ہیں تو باقی تمام باپوں کے آپ کر سکتے ہیں. ماضی معروف کی بھی ہو یا ماضی مجہور کی بھی ہو. سیکنڈ پرسن کے لیے تکرمو تکرمینا. تسنیہ کے لیے تکرمانی تکرمانی, سیم ہے فیمیل اور میل کے لیے. تکرمونا تھرڈ پرسن پلورل, سوری سیکنڈ پرسن پلورل. تکرمونا تکرمنا, اسی طرح تکرمنا. اکرمو نکرمو, بالکل جو اس سے کرما سے آپ نے جو بنایا تھا یکرمو, سب پر را کے اوپر عین کلمہ کے اوپر فتح تھا, ویسے ہی عین کلمہ پر سب پر فتح جا رہا ہے. ماضی معروف میں عین کلمہ پر جو بھی تھا ویسے ہی چلا, پوری گردان اسی طرح چلی ہے نا. اور یا جو شروع میں لگ رہا ہے اس میں فتح لگ رہا ہے اور مجہول میں دمہ لگ رہا ہے, بس یا پر. It's so systematic کہ it doesn't require any بیٹھ کے رٹا لگانے والی کوئی چیز نہیں ہے, سوائے اس کے کہ کسی کو رٹے کی بیماری ہو. بغیر رٹے لگائے اس کے پار نہیں. جب میں پڑھتا تھا انجینئرنگ کالج میں, ہمارے زمانے میں کالجز ہوا کرتے تھے, آج کل تو سب یونیورسٹی بن گئے ہیں.
انڈیا میں آج بھی وہ کالجز نہیں ہیں. یونیورسٹی بننے کا ہمارے یہاں بڑا شوق ہے, سب سے اعلیٰ. تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا, کوہلی, پنجاب کا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ وہ ایون جو نیومیریکلس ہوتے تھے کسی بھی سبجیکٹ کے, وہ بھی وہ رٹا لگاتا تھا. تھیوری کی تو بات ہی چھوڑ دیں. اس کو کبھی خاص طور سے ہم لوگ جب معلوم ہو گیا تو میں تو بہت تنگ کرتا تھا اسے. میں نے بولا کوہلی بات سنو یار, بات سنو, امتحان کے لیے جا رہا ہے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں, چائے پی رہا ہوں, وہ جا رہا ہے, کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار فلانا سوال تم نے کیا ہے فلاں چیپٹر کا, تو نمبر بتایا. کہتا کون سا نمبر ہے؟ میں نے کہا 2 نمبر ہے. کہتا اس کا آنسر اتنا ہے. ہاں, یعنی اس طرح سے اس نے رٹا لگایا ہوا. تو ایسے لوگ بڑے ناکام رہتے ہیں. انجینئرنگ میں رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں کرتا. وہ ایک تو یہ, اس کے بعد تو وہ سامنے ہم سے چھپ کے جایا کرتا تھا, تو اس کو اس طرح سے میں کنفیوز کر دیا تھا کہ وہ سب گڑبڑ ہو گیا اس کا. یا کبھی امتحان میں یہ ڈیٹا چینج ہو گیا کسی نیومیریکل کا, انجینئرنگ میں تو نیومیریکلس بہت ہوتے ہیں, ہر سبجیکٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ اس کے لیے مشکل ہو گئی. تو بہرحال رٹا لگانا اچھی بات نہیں ہے. اور اسی لیے جو لوگ قرآن رٹا لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ذرا سا بیچ میں گڑبڑ کر دیں, دیکھیں ایسا وہ گڑبڑ ہوں گے مت پوچھیں. رٹا لگائے ہوا ہے, سمجھا تو ہے نہیں. تو جناب یہ گردان میں نے آپ کو ماضی کی معروف, ماضی مجہول, مضارع معروف, مضارع مجہول. اب آپ جہاں بھی قرآن میں دیکھیں گے تو آپ پہچان لیں گے. میں آپ کا لفظ, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جہاں بھی دیکھوں گا تو میں پہچان لوں گا, اچھا یہ ماضی معروف ہے, اوہو یہ ماضی مجہول ہے. کیوں؟ یا کے اوپر ضمہ آ رہا ہے. لیکن یہ رول صرف اسی کے لیے حد تک محدود ہے, 3 کلمے کے لیے, فعالہ کے لیے یہ محدود ہے. فعالہ, صرف فعالہ کے اس پر. اگر فعالہ میں کوئی کلمہ بڑھ گیا, افعالہ کر دیا گیا, یا فعالہ 2 بار, عین 2 بار آ گیا, یا اور کچھ ہو گیا, یہ ویریشنز ہم لوگ دیکھیں گے بعد میں, اس کے لیے نہیں ہے. صرف یہ اسی کے لیے ہے کہ 3 کلمات کے جو لفظ ہیں, فعل ہیں, ان میں یہ پہچانا جائے گا کہ یا کے اوپر فتح آ رہا ہے, اس کا مطلب معروف ہے, یا کے اوپر دم آ رہا ہے, اس کا مطلب مجہول ہے. دوسری پہچان عین کلمہ کے اوپر فتح ہے نا. اوکے, وقت بہت لے لیا میں نے, اور میں پھر کہوں گا کہ کلاس کے ساتھ رہیں. ڈونٹ کم ود اے بیک لاگ ان یور مائنڈ. اگر آپ آئیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے. اپنے یاد کے لیے یقیناً کاپی پہ لکھیں, دہرائیں اس کو, لیکن کاپی نوٹ بنانے کے کام میں اگر آپ لا رہے ہیں تو بعد میں آپ قرآن پڑھیں گے کیسے اور سمجھیں گے کیسے. معلوم تراویح کی نماز میں ایک طرف آپ نے اپنا نوٹ رکھے ہوئے ہیں ایسے, اور دوسری طرف ایک ڈکشنری رکھی ہوئی ہے ایسے, نماز بھی نہیں ہوگی. ہے نا. چلیں, اگر میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہے نا, کوئی ہرٹ تو نہیں کیا آپ کو؟ ہاں عاصم؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. شیور ہے؟ میں نے ڈاکٹر بھی کہہ دیا, انجینئر بھی کہہ دیا, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا میں نے بیچ میں, رٹا لگانے کی بات بھی کر دی. تو یہ اگر کسی کو ہرٹ کیا تو آئی ایم سوری فار اٹ. I simply meant to be in this session with the person who is barking. ہے نا, زور سے چلا کے بولنا تو بارکنگ ہی کہلائے گا. نعوذ باللہ, اللہ کا کلام ہے یہ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ.
बहरहाल तो शुड बी स्टॉप हियर. चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा कर दें या रब कि हम कुरान पढ़ें और समझ सकें और फिर उस पर अमल कर सकें. हाँ, जो अल्लाह की हिदायत हैं करने की वो करें, जिससे रुकने की हैं उससे रुकें. अल्लाह ताला हम लोगों को इस लायक कर दें और अपनी रजा नसीब फरमाए. इस दुनिया में हमें ईमान के साथ और सेहत और आफियत के साथ रखें, आखिरत में अपनी मग़फ़िरत और रहमत नसीब फरमाए. व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु बि इहसान इला यौमिद्दीन. अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम. आमीन या रब्बल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकुमुल्लाह खैर.